السلام علیکم ناظرین. جس ملک کی فضائی طاقت زیادہ ہوتی ہے وہ آسانی سے جنگ جیت جاتا ہے، اور فضائیہ کی طاقت جو ہوتی ہے وہ اصل میں اس ایئر فورس کا چہرہ ہوتا ہے. پاکستان کی فضائیہ کا چہرہ جو ہے پی اے ایف کا، وہ ہم نے دیکھا ہے کہ بلاک 3 آنے کے بعد، JF-17 تھنڈر آنے کے بعد پاکستان کا فضائی چہرہ جو ہے اس کی طاقت میں بہت اضافہ ہوا ہے، اور پاکستان کے لیے وہ چہرہ جو ہے وہ چمک رہا ہے. اب اس سے بڑھ کے جو ہم نے پچھلی بار ویلاگ میں کہا تھا کہ جو ہم نے J-35 پہ اس ٹائم پہ J-31 کی بات چل رہی تھی کہ 5th جنریشن کے طیارے جو ہیں وہ پاکستان کو ملنے جا رہے ہیں، اور یہ انکشاف پچھلے سال جو ہے ہمارے پی اے ایف کی چیف نے کیا تھا. اب پاکستان جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ 5th جنریشن کے 40 فائٹر جیٹ جو ہے وہ اپنے بیڑے میں شامل کرنے جا رہے ہیں. جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ دنیا کے چند ممالک کے ساتھ ہی 5th جنریشن کے طیارے ہیں. ان میں امریکہ، چائنا، رشیا اور پاکستان اب شامل ہو جائے گا اس میں، جو 5th جنریشن کے جن کے پاس فائٹر جیٹ ہوں گے. امریکہ کے پاس 2 ہیں جو F-20 ہیں اور F-35 ہے. اس طرح رشیا کے پاس جو ہے وہ Su-57 ہے، اور چائنا نے J-20 اس سے پہلے جو ہے وہ اور اب جو ہے J-35. اب چائنا نے ایک اگلے دور میں بھی قدم رکھ لیا ہے کہ 6th جنریشن کے فائٹر جیٹ دنیا میں چند دن پہلے وہ یکدم 2 متعارف کرا چکا ہے، جو دنیا کے لیے، امریکہ کے لیے ایک بم ٹائپ خبر ہے پوری دنیا کے لیے، کیونکہ 5th جنریشن ابھی تک بڑے بڑے ملکوں نے حاصل نہیں کیے. دنیا کے 3-4 ممالک کے ساتھ ہی 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ ہیں، اور چائنا نے یکدم ایک دنیا کو حیران کر دیا کہ ایک تو 6th جنریشن کے فائٹر جیٹ جو ہے اس کی جو اڑان دیکھی گئی ہے، اور اس کے چند دن بعد 6th جنریشن کا دوسرا طیارہ جو ہے جو بنا ٹیل کے ہے اس کو بھی دیکھا گیا ہے، اس کی اڑان بھی انہوں نے بھری ہے. تو چائنا فضائی طاقت اپنی بڑھا رہا ہے مسلسل، اور اس نے قدم رکھ دیا ہے 6th جنریشن میں، دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے. پاکستان جو اپنے پڑوس میں اپنے وطن کی دفاع کے لیے، اپنے پڑوسی ممالک سے اپنے وطن کو محفوظ رکھنے کے لیے فضائی طاقت میں برتری حاصل کر چکا ہے. اور یہ برتری اب پاکستان نے اپنے سے بڑے دشمن ملک، 5 گنا بڑے ملک جس کی آبادی 1 ارب 40 کروڑ ہے، اور پاکستان کی آبادی جو ہے وہ 25 کروڑ ہے، پاکستان نے اس کے باوجود اب تک 350 فائٹر جیٹ جو ہے وہ پاکستان کے پاس ریڈی ہے، جس میں بلاک 3 ہے، JF-17 تھنڈر ہے، JF-17 بلاک 3، بلاک 2، اور اب جو اور J-20 شامل ہے، J-10 شامل ہے اس میں. اب یہ جو بیچ میں 5th جنریشن کا فائٹر جیٹ آ رہا ہے، یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہوگی. اس سے پہلے پاکستان نے جو JF-17 تھنڈر ہے پاکستان کا بڑا کامیابی سے جا رہا ہے. پاکستان 1995 سے چائنا سے JF-17 تھنڈر پہ کام کر رہا تھا. آگے 2010 تک پاکستان نے JF-17 تھنڈر کی اڑان بھری، اور آگے جا کے پاکستان نے JF-17 بلاک 2 اور بلاک 3 کا افتتاح کیا، اور پاکستان نے اسے کامیابی سے ہمکنار کیا. JF-17 بلاک 3 وہ تو ہم JF-17 بھی ہم 2 ممالک کو بیچ چکے ہیں. پاکستان اس کلب کا ممبر بن گیا ہے جو فائٹر جیٹ کو فروخت کرتا ہے. دنیا کے 6 ممالک ہیں جس میں پاکستان 7واں ملک بن گیا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان نے فضائی دنیا میں ایک قدم رکھا ہے اور اپنے فائٹر جیٹ کو جو ہے وہ فروخت کرتا ہے. ہم نے میانمار پہ اس سے پہلے جو ہے میانمار پہ فائٹر جیٹ جو ہے وہ فروخت کیے. آذربائیجان کو ہم نے جو ہے $1.8 بلین کے فائٹر جیٹ جو ہے وہ فروخت کیے. تو یہ ایک پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی تھی. اب ہمارے اڑوس پڑوس میں ہمارے جو دوست ممالک ہیں، بنگلہ دیش، وہ بھی کوشش کر رہا ہے کہ JF-17 بلاک 3 پاکستان سے لے لیا جائے. اس سے بنگلہ دیش کی اور پاکستان کی بات چیت اس پہ چل رہی ہے. جب سے حسینہ واجد کی گورنمنٹ گئی ہے، مطلب جو پرو انڈین گورنمنٹ جو 15-16 سال رہی، اس کے خاتمے کے بعد بنگلہ دیش کا پوری توجہ بنگلہ دیش کی اپنے بچھڑے ہوئے بھائی پاکستان کے ساتھ ہے. بنگلہ دیش کو پتہ ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کو لڑانے والے، آپس میں علیحدہ کرنے والے وہ انڈیا ہی تھا.
آج کل انڈیا اور بنگلہ دیش کی جب سے حسینہ واجد کی حکومت ختم ہوئی ہے اور عوام نے اپنی جو ہے وہ ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائی ہے جس کے سربراہ محمد یونس جو نوبل انعام یافتہ ہیں ان کو رکھا ہے، تو ان کی حکومت مسلسل پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتی ہے اور پاکستان کا ٹریڈ جو ہے وہ بھی آسانی سے 2 بار حسینہ واجد کی گورنمنٹ کے بعد گیا ہے۔ جو ریڈ لائن لگائی تھی، ریڈ لسٹ میں حسینہ واجد نے پاکستان کی تجارتی سامان کو ڈالا تھا، وہ بھی محمد یونس نے جو عبوری وزیر اعظم ہے اس نے ہٹوا دیا ہے۔ اب بنگلہ دیش کی کوشش ہے کہ پاکستان سے JF-17 تھنڈر خریدے جائیں یا JF-17 بلاک 3 خریدے جائیں۔ پاکستان نے جو ایک نیا بیچ میں 40 فائٹر جیٹ جو ہے وہ پاکستان کے بیڑے میں شامل ہو جائیں گے۔ آپ یہاں پہ ہم یہ بات پہلے بھی کر چکے ہیں کہ انڈیا کے تیجاس اور پاکستان کے JF-17 یہ ایک ہی ساتھ جو تھے وہ مارکیٹ میں تھے، ابھی تک تیجاس کو ایک بھی خریدار نہیں مل سکا، اور پاکستان 3 ممالک میں اپنے فائٹر جیٹ جو ہے وہ فروخت کر دیا پاکستان نے۔ آگے والے دنوں میں پاکستان جو ہے ایک اور فائٹر جیٹ اپنی طرف سے جو چائنا پاکستان کی جانب سے بنایا جا رہا ہے 4.5 جنریشن کا طیارہ، جو پاکستان آگے JF-17 کی ہی ایک بلاک میں بنانے جا رہا ہے، ساتھ پاکستان اپنے بیڑے میں کامیابی سے JF-35 جو ہے وہ شامل کر رہا ہے۔ JF-35 5th جنریشن کا طیارہ ہے جو سٹیلتھ ہے اور جس کا مطلب موازنہ بڑا کم ہے، دنیا کے چند ممالک کے ساتھ ہے۔ انڈیا کوشش کر رہا ہے، ان کے پاس فی الحال تو ایسا موقع ہے نہیں، وہ خود یہ مانتے ہیں کہ 14-15 سال تک وہ 5th جنریشن کا طیارہ جو ہے وہ اپنے بیڑے میں شامل نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے یہ مسلسل جو ہے وہ رشیا کا Su-57 کے لیے بات چیت چل رہی تھی، مگر وہاں سے پیچھے انڈیا پچھلے سال ہٹ گیا تھا، اس وجہ سے تعلقات جو ہیں وہ معمول پہ نہ ہے۔ اور اب جو رشیا کے پاس انڈیا دوبارہ گیا ہے، جب سے انڈیا نے سنا ہے کہ پاکستان J35 لے رہا ہے 5th جنریشن کا فائٹر جیٹ، تب سے انڈیا نے موو کیا دوبارہ پیوتن کے پاس اور رشیا کے پاس، رشیا کے صدر کے پاس، اور اب Su-57 کی بات چل رہی ہے کہ کسی طریقے سے یہ لے لیے جائیں۔ اب رشیا جو ہے وہ یوکرین وار میں ہے، اس وار کے دوران وہ 5-6 سال میں تو انڈیا کو اگر معاہدہ ہو بھی جاتا ہے تو وہ Su-57 5th جنریشن کا فائٹر جیٹ جو ہے وہ انڈیا کو فراہم نہیں کر سکتا۔ پاکستان آنے والے 2 سال میں 2025 ہے، یہ 2026 کی اینڈ میں یا 2027 کی سٹارٹ میں پاکستان 40 جو ہے وہ J-35 5th جنریشن کے سٹیلتھ فائٹر جیٹ جو ہے اپنے بیڑے میں شامل کر لے گا۔ اور یہ ایک اپنے پڑوسی دیش جو ہمارا انڈیا ہے، جن کے پاس 650 فائٹر جیٹ ہیں، اور پاکستان نے اس کے مقابلے میں، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ پاکستان 25 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے، اور ہمارا دشمن جو ہے انڈیا، ہمارا پڑوسی، اس کی 1 ارب اور 40 کروڑ کی آبادی ہے۔ انہوں نے 650 فائٹر جیٹ برابر کیے ہیں، پاکستان نے 350 فائٹر جیٹ جو ہیں وہ برابر کیے۔ مطلب دشمن کے مقابلے میں ہم نے اپنے آپ کو مضبوط رکھا ہے۔ جو بار بار ہمیں کہہ رہے تھے، ہمیں تانے دے رہے تھے کہ آپ کی معیشت کمزور ہے، اس میں کوئی ایسا ایشو ہے نہیں ہے، بالکل ہماری معیشت جو ہے وہ کمزور ہے اور آہستہ آہستہ ہم گرو کر رہے ہیں انشاءاللہ، مگر پاکستان اپنی ساورنٹی پہ، پاکستان اپنی خود مختاری پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتا۔ وہ ہمارے بارے میں ایک ڈائلاگ بھی بھٹو کے زمانے سے یاد ہے کہ ہم گھاس کھائیں گے مگر اپنی خود مختاری پہ کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ تو پاکستان وہ قوم ہے کہ دشمن کے مقابلے میں اپنی ڈیفنس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کر رہا، اس لیے فضائیہ میں جو برتری گزشتہ 2-4 سال سے پاکستان کی ہے، جب سے JF-17 تھنڈر آیا ہے اور ہم نے انڈیا میں F-16 کے ساتھ اور JF-17 تھنڈر کے ساتھ جو انڈیا کے اندر گھس کے ان کو بتانا کہ ہم آپ کے ملک میں آ رہے ہیں، ہم آپ کو سرپرائز دیں گے، آپ ریڈی ہو جائیں، کیونکہ آپ رات کے اندھیرے میں آپ نے ایک پیلوڈ وغیرہ گرا کے، ہمارے درخت وغیرہ گرا کے آپ نے کہہ دیا کہ ہم نے سرجیکل سٹرائک کی ہے، مگر ہم سمجھ رہے کہ آپ نے ہماری زمین کی جو وائلیشن کی ہے، ہم دن دہاڑے آپ کے یہاں آئیں گے، آپ سرجیکل سٹرائک کا دعویٰ کر رہے ہیں، جس میں آپ نے کہا تھا کہ ہم نے سینکڑوں دہشت گردوں کو مار دیا ہے اور ہم نے کیمپ جو ہے وہ اکھاڑ دیے ہیں، تباہ کر دیے ہیں۔ پاکستان نے اس کو ڈینائی کیا اور پاکستان نے انڈیا کو کہا
کیا آپ نے ہماری ساورنٹی کو چیلنج کیا ہے، ہماری فضائی حدود کو چیلنج کیا ہے، ہم آئیں گے، سرپرائز کریں گے آپ کو۔ پاکستان نے سرپرائز کیا، پاکستان دن دہاڑے گیا اور ان کو دکھایا، ان کے ڈیفنس کے جتنے بھی طاقتور ترین ادارے تھے وہاں پہ ان کو ٹارگٹ نہیں کیا، ان کے قریب قریب جو ہے وہ اپنے جو بم تھے وہ پھینکے، ان کو آئیڈیا ہو گیا، ان کا کوئی نقصان نہیں ہوا، اور پاکستان نے کہا بھی تھا کہ ہم نقصان نہیں کر رہے، مگر جو انڈیا کو بتا دیا، انڈیا سمجھ گیا۔ اس دن سے انڈیا لگا ہوا ہے کہ پاکستان کی فضائی طاقت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ انڈیا نے رافیل بھی خرید لیے ہیں، 36 رافیل اس ٹائم پہ انڈیا کے پاس ہے، مگر وہ 4 جنریشن کے 4.5 جنریشن کے طیارے ہیں، وہ ان کو اپڈیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کی بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کے پاس جو JF-17 تھنڈر ہے، بلاک 2 ہے، بلاک 3 ہے، اب یہ J-10 ہے، اور اب یہ جو 5th جنریشن کا فائٹر جیٹ آئے گا، یہ سارے ان کو ہم اپڈیٹ کر سکتے ہیں۔ دوسری بڑی بات یہی اس میں کہ پاکستان جو ہے وہ چائنا کے ساتھ فائٹر جیٹ بنانے میں اتنا آگے چلا گیا ہے کہ پاکستان نے اب بلاک 3 میں چائنا کی ہمیں ضرورت ہی نہیں رہی، مطلب ہم خود ہی کر رہے ہیں، چائنا ہمارا بہترین دوست ہے۔ مگر اب جو ہے وہ پاکستان خود اس میں اتنا آگے چلا گیا ہے، اور پاکستان کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ F-16 کے لیے تو ہمیں پرزے لینے پڑتے ہیں، مینٹیننس کے لیے امریکہ کے آگے جانا پڑتا ہے۔ جب آپ ایک بڑا فائٹر جیٹ لیتے ہیں جس طرح 5th جنریشن کا یا 4.5 جنریشن کا، تو آپ کو اس کے پرزجات ملنے میں، پھر پابندیاں لگنے میں، پھر ٹائم لگنے میں یہ لگتا ہے۔ پاکستان کا کمال یہ ہے کہ پاکستان نے چائنا کے ساتھ مسلسل جو اپنے فائٹر جیٹ بنا رہا ہے، وہ پاکستان اتنا آگے چلا گیا ہے کہ پاکستان اب پرزے بھی خود بنا رہا ہے اور اس کو استعمال بھی کر رہا ہے، اور خود طریقے سے مینٹیننس بھی کر رہا ہے، اور اپنے جہاد فردر بنا بھی رہا ہے۔ تو یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور چائنا کے ساتھ جو ہمارے فائٹر جیٹ ہیں، جتنے بھی فائٹر جیٹ ہوتے ہیں، اس میں کوشش کی جاتی ہے کہ جتنا لیٹسٹ ماڈل آتا ہے اس میں وہی ایئر کرافٹ، وہی بم، وہی میزائلس، وہ سارے استعمال کیے جاتے ہیں، تاکہ جو آگے جن طیاروں میں پیچھے استعمال ہو رہے ہیں وہ آگے بھی استعمال ہوں، ان کو کارآمد لایا جا سکے۔ اب جو 5th جنریشن کا فائٹر جیٹ ہے، ایک تو اس میں جو نئی طریقے سے ریڈار سسٹم اس کا جو ہے، جو لیزر اس کا سسٹم ہے، وہ بہت تیز ہے۔ ایک تو اس کو جاتے ہوئے کوئی دیکھ نہیں سکتا، سٹیلتھ ہے نا، سٹیلتھ میں تو کمال یہی ہے۔ ہم نے سٹیلتھ ہیلی کاپٹر دیکھے تھے کسی دور میں، جب اسامہ بن لادن کو پاکستان میں، امریکہ پاکستان کو پتہ ہی نہیں چلا، وہ آ کے ادھر ان کو مار کے چلے گئے، تو وہ سٹیلتھ ہیلی کاپٹر تھے، خاموشی سے آئے اور خاموشی سے گئے۔ یہ تو سٹیلتھ فائٹر جیٹ ہے، دنیا میں یاد ہے فائٹر جیٹ جو سٹیلتھ ہیں، وہ گھس جائے گا، ان کا ریڈار ان کو پکڑ نہیں سکے گا، کیونکہ 5th جنریشن کا ہے، اور 5th جنریشن کے حوالے سے ریڈار میں کوئی ایسا سسٹم انڈیا کے پاس اور دیگر ممالک کے پاس نہیں ہے کہ اس کو دیکھ سکے۔ دوسری اس میں جو بڑی طاقت یہی ہے کہ یہ بیک وقت 5-6 ایریاز کو ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ یہ جو ہے وہ باقاعدہ اپنے ٹارگٹ کو سیٹ کرنے کے ریزر کے ذریعے آسانی سے اس کو ٹارگٹ کو ہٹ کر سکتا ہے، اور وہاں سے جو ٹارگٹ ہو جاتا ہے وہ تقریباً ان کو اندھا کر دیتا ہے۔ وہ مکمل طور پہ ایک ایسا سسٹم بیچ میں ہے۔ تو اینٹی ایئر کرافٹ کی میزائل بھی بیچ میں ہے، اور بیچ میں آگے جا کے جو مطلب اپنے دشمن کو 120 کلومیٹر میں ٹارگٹ کو ہٹ کر سکتے ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب یہ سٹیلتھ فائٹر جیٹ جو ہے، جو J-35 ہے، یہ 180 سے 200 کلومیٹر کے دوران جو ہے اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرے گا۔ چھوٹے بم بھی پھینکے گا، بڑے بم بھی پھینک سکتا ہے، اینٹی ایئر کرافٹ بھی، میزائلز بھی ساتھ مار سکتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، پاکستان کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس سے کم از کم پاکستان کی اپنے ایریا میں ایک جو برتری ہے وہ برقرار ہے۔ اسپیشلی انڈیا کے مقابلے میں پاکستان کی ایئر فورس جو ہے وہ کافی آگے چلی گئی ہے۔ اب جب یہ بیڑا پاکستان میں 40 فائٹر جیٹ کا، J-35 کا پاکستانی بیڑے میں شامل ہوگا، تو یہ پاکستان کی فضائیہ جو ہے وہ اپنے ریجن میں جو ہے وہ برتری میں ہے، ابھی بھی برتری میں ہے، مگر پھر بہت آگے چلی جائے گی۔ تو اب انڈیا بھی کوشش کر رہا ہے، وہ بھی لگا ہوا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ رشیا کے ساتھ Su-57 کا معاہدہ جو ہے وہ کر لے گا۔ چائنا کے جو J-35 ہے وہ Su-57 کے، اور F-35 اور F-22 اس کا مقابلہ کرتے ہیں، اس کے مقابلے کے جہاز ہیں۔ پاکستان کو بڑا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک تو اس کی کاسٹ لو ہوتی ہے، اور پاکستان اس کو آسانی سے، چائنا کے ساتھ ہمارے برادرانہ تعلقات ہیں، اور ہم مسلسل
جو جہاز وہ استعمال کر رہے ہیں وہ ہم بھی استعمال کر رہے ہیں. چائنا کے پاس 5th جنریشن کے 2 طیارے ہیں. J-22 بھی ان کے پاس ہے, اور یہ جو ہے اپنا J-35, J-20 ان کے پاس ہے اور J-35. اب یہ آگے جا کے یہ نئے جنریشن میں 6th جنریشن میں نے قدم رکھ لی ہے. یہ بھی بڑا حیران کن ہے, مگر ہم پاکستان کی فضائیہ پہ فخر کر رہے ہیں کہ پاکستان نے کم وسائل میں اپنی فضائی طاقت کو دشمن کے مقابلے میں برابر رکھا, بلکہ ان سے زیادہ رکھا, اور پاکستان کی ساورنٹی کا خیال رکھا. اب کوئی دشمن ملک پاکستان پہ حملے کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا ہے. آپ دیکھیں گے ابھی بھی ہم اس پوزیشن میں ہیں جو ہم نے اپنی فضائیہ کا, جو انڈیا کے پاس, ہم تو انڈیا کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں, اتنا بڑا ملک, اتنا بڑا بجٹ, اس کے باوجود ان کے پاس اندازہ لگائیں کہ 600 طیارے ہیں, 650 کر لیں, آپ گوگل پہ سرچ کر لیں, اتنے ہی ہیں. پاکستان کے پاس 350 ہیں, اور ہم مزید آگے جا رہے ہیں خود اس میں, اور ہم کمال کی بات یہ ہے کہ ہم آگے فروخت بھی کر رہے ہیں. تو پاکستان یہ جو اپنے طیارے فروخت کر رہا ہے, تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ مارکیٹ میں پاکستان کے بلاک 3, JF-17 بلاک 3, JF-17 تھنڈر, اس کی مانگ ہے. JF-17 بلاک 2, یہ مانگ پاکستان کی اس میں زیادہ ہے, اور کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے طیارے اتنی کاسٹ کے ہوتے بھی نہیں ہیں, وہ لیے جائیں. آگے جا کے انشاءاللہ کل اگلے پروگرام میں بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.